اور یہ ایسی ضرورت جو ہر دور میں یہ آپ اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں. کوئی قوم، کوئی ملت اس وقت تک ترقی یافتہ نہیں کہتا جب تک کہ اس قوم کا ایک ایک فرد، ملت کا ایک ایک فرد تعلیم یافتہ ہے. دولت ترقی کا کسی کو دولت دے دی جائے، کہاں ترقی ہوگی، خرچ ہو جائے گی، کوئی بھی وجہ ہو جاتی ہے اس کے ضائع. لیکن علم وہ دولت ہے جسے جتنا زیادہ باتو اتنا ہی زیادہ بڑھتی جاتی ہے. آپ دیکھو اسی دولت کو بانٹنے کے لیے آپ کے علاقے کے ذمہ دار علماء نے یہ اسٹیج سجایا ہے. اس کی اہمیت کو سمجھو. جن چیزوں کو دنیا کو جواب ہمیں دینا تھا، آج دوسرے اس کا جواب دے رہے ہیں. آخر کیوں؟ جبکہ تمام تر علم و حکمت کا سرمایہ ہمارے پاس ہے، پر ہم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ بہترین غلاف ہم اسے رکھا، خوبصورت باکس بنایا اور غلاف کے ساتھ اس علم و حکمت کی کتاب کو اس میں رکھ دیا، اور پھر اپنے گھر میں سب سے اونچے مقام پر رکھ کر شاید ہم نے یہ سمجھا کہ ہماری ذمہ داری فقط آپ کے ذہنوں میں شاید صرف اتنا ہی سا ہے کہ کلام پاک کو محبت سے چوم لیا جائے. کلام پاک کو محبت سے گھر میں نہ کرو، اونچے مقام پر رکھ دیا جائے. شاید آپ نے کلام پاک کے تعلق سے یہی سوچ بنائی. دنیا میں کوئی چیز بھی جو بھی ہمارے سامنے ہے اور ابھی ہمارے سامنے آنا ہے، ان سب کی خبر قرآن میں موجود ہے. لوگ جواب دے رہے ہیں اور ہم منہ درشن کر رہے ہیں، ہم صرف گردنیں ہلاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے دنیا کو نہیں دیا، ہماری بھی عظمت کا ایک دور تھا. کون سا ایسا علم ہے جو ہماری چوکھٹ سے دوسروں تک نہ پہنچا؟ ہم نے بانٹا، چاہے علم ریاضی ہو، چاہے علم کیمیا ہو، چاہے علم سیمیا ہو، چاہے علم ہیمیا ہو، چاہے علم ریمیا ہو. تمام علوم دنیا کے اندر، چاہے فلکیات کا، اگر اس دنیا کے لوگوں کو ان علم سے روشناس اگر کسی نے کرایا ہے تو ہم صاحب ایمان. کیسے کیا ہوا اور آپ کیوں نہیں کر پا رہے؟ آپ اس لیے نہیں کر پا رہے ہو کہ جو علم اور حکمت کی کتاب جو ہمارے پاس ہے، نبی کے وسیلے سے اللہ رب العزت اس علم کا خزانہ ہم تک پہنچایا، ہم نے اس کے ساتھ کیا؟ ہم پڑھتے نہیں، ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. جب کوئی اس کو پڑھ کر انکشاف کرتا ہے تو اسے ہم سائنٹسٹ کہتے ہیں. ارے دوست، ہمارے ہر گھر میں سائنٹسٹ ہے، کیونکہ ہر گھر میں قرآن موجود ہے. شرط اتنا ہے کہ پڑھنا شروع کر دو اور سمجھنے کی کوشش کرو. ہر گھر میں سائنٹسٹ. وہ تمام شکوک و شبہات جس میں دنیا آج کے دن میں الجھی ہوئی ہے، آپ ہیں ذمہ دار اس کا جواب دیں. یہ ذمہ داری لو تو کیسے لو؟ بنا پڑھے
میں آپ کو جاہل نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ کیونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ کسی بھی مسلمان کو جاہل نہیں کہا جا سکتا. جو مسلمان ہے وہ جاہل نہیں. ہاں ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں. اور جو دنیا کا سائنٹسٹ ہے، میں آئنسٹین کو کہہ سکتا ہوں وہ جاہل تھا، پڑھا لکھا تھا پر جاہل تھا. نیوٹن پڑھا لکھا تھا پر جاہل تھا. پر ایک مسلمان جو ان پڑھ ہے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا پر جاہل ہے، اسے جاہل نہیں کہا جا سکتا. کیوں؟ آئنسٹین ہو، نیوٹن ہو، دنیا کے بڑے سے بڑے سائنٹسٹ، بڑے سے بڑا ڈاکٹر، کوئی بھی ہو، وہ پڑھا لکھا ہے پر جاہل ہے. تو پڑھا لکھا نہیں ہے ایک مسلمان، ایک کلمہ گو پڑھا لکھا نہیں ہے پر جاہل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ارے جسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سمجھ میں آ گیا ہو وہ جاہل کیسے؟ جاہل نہیں کہہ سکتے. یہ ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم غور و فکر کرنا ہم نے چھوڑ دیا. آج ہم غور و فکر نہیں کرتے. کوا کان لے گیا، اپنا کان چیک نہیں کرتے، بھاگے چلے جاتے. ایک عجیب و غریب مزاج ہے، افواہوں پر کان دھرنا، سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، آدھی ادھوری باتوں کو لے کر بھاگنا. نیکیوں کا پرچار کم، برائیوں کا پرچار زیادہ. مزہ آ رہا ہے. اور جب تمہیں برائیوں کا پرچار کرنے میں مزہ آنے لگے، سمجھ لینا تم اپنے رب سے دور ہو چکے. کس کے قریب ہو گئے؟ شیطان کے. کیونکہ یہ مشغلات شیطان کا محبوب ہے. اور جب تم اچھائیوں کا پروپیگنڈا شروع کر دو، اچھائیوں کو دور تک پہنچانے کی کوشش کر لو، تو سمجھ لینا تم رحمان کے قریب. نیکیوں کو، اچھائیوں کو پسند کون کرتا ہے؟ ہمارا رب. اور برائیوں کو، گندگیوں کو کون پسند کرتا ہے؟ شیطان. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے. بات صرف اتنی ہے، جانتے ہیں پر غور و فکر نہیں کرتے. جبکہ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کر رہے ہوتے، روز پڑھ رہے ہو تو کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو قرآن میں بار بار رب کہتا ہے کیوں نہیں غور کرتے. تو ہم ضرور سوچتے اپنے عمل کے بارے میں، ہم ضرور سوچتے ان پروپیگنڈوں کے بارے میں. تو برادران ملت اسلامیہ، کوئی بہت لمبی چوڑی تقریر تو میں نہیں کر پاؤں گا. خبر پڑ رہا تھا تو کھانسی آنے لگی، یہی پریشانی ہے اس وقت. ایک بار میں رمضان کے مہینے میں قرآن شریف پڑھ رہے، ہمیشہ پڑھتے رہتے، پڑھتا رہا. چونکہ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا، گریجویشن علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے، تو بہت کچھ ہے سائنس کے بارے میں مجھے پتا ہے. تو اس وقت جب میں سائنس پڑھتا تھا تو ایک فارمولا دیا آئنسٹین نے، جس کو نوبل پرائز دیا گیا، اسے کہتے ہیں تھیوری آف ریلیٹیوٹی. جو بچے سائنس کے جو کالج میں انہیں بڑا لطف آئے گا. وہ آئنسٹین کہتا ہے کہ اگر کسی جسم کو، کسی باڈی کو لائٹ کی اسپیڈ سے زیادہ اسپیڈ دے دی جائے تو وقت تھم جاتا ہے، رک جاتا ہے. آج اسی تھیوری کے اوپر پورا الیکٹرانک میڈیا ٹکا ہوا ہے. دنیا کے اندر جتنا الیکٹرانک میڈیا نے ڈیولپمنٹ کیا، آج تو ہر ہاتھ میں خود گرو ہے، سبھی لیے کہ گھوم رہے ہیں. اب تو کچھ بھی ہو جائے کھینچا فوراً وائرل. ٹھیک ہے، تو یہ کہاں سے آیا؟ یہ آئنسٹین نے بتایا ہے، پیدا نہیں کیا. بتایا ہے، پیدا نہیں کیا. جانا ہے اسے، کریٹ نہیں کیا، پیدا نہیں کیا. کہ کسی بھی
باڈی کو لائٹ کی اسپیڈ سے زیادہ اسپیڈ دے دی جائے تو وقت رک جائے گا. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں کہ یہاں سے ممبئی تک، جب ابھی تو آ رہا ہے رمضان، اب چارٹ آپ کے سامنے ہوگا ہے نا. مراد آباد سے سنبھل میں شاید 5 منٹ کا فرق ہو جائے ہے نا. پھر اور دور ہے یا شاید ہے، جو بھی ہے بحث اس پر نہیں ہے، فرق ہے، ٹھیک ہے نا. اور جب ہم چلے جائیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے بامبے وغیرہ تو 30 منٹ کا فرق ہو جائے گا. اب میں سمجھانے کے لیے آپ کو کہتا ہوں کہ مان لیجیے بامبے کے اندر فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے، یا ہمارے مفتی صاحب مفتی اعظم سنبل بامبے میں جو ہے چاہنے والوں نے انوائٹ کیا، سیرت کانفرنس ہو رہی ہے، وہاں تقریر کر رہے ہیں. تو جب آپ مائک پہ کھڑے ہو گئے، آپ نے خطبہ دیا، تو کیا 45 منٹ کے بعد ہم نے سنا؟ لائیو کر رہے ہیں، جیسے آپ لوگ لائیو کر رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ تو ایسی چیز ہے کہ میں یہاں رات میں بیٹھا ہوں، اگر یہ امریکہ میں کوئی کھول کے بیٹھ گیا تو بات ہوتی ہے. بول میں رات میں رہا ہوں، دن میں بیٹھے لوگ دیکھ رہے ہیں، وقت تو نہیں بدل گیا، وقت تو یہی ہے. اور میں جو کچھ بھی بول رہا ہوں وہ فوراً سن رہے ہیں، اور میرے ہاتھ جو ہل رہا ہے ایسا نہیں کہ 11 گھنٹے کے بعد ہلے. آپ سمجھ رہے نا، فوراً وہ دیکھ رہے ہیں. اب مفتی صاحب وہاں تقریر کر رہے ہیں، خطبہ دیا تو آپ نے فوراً سن لیا 45 منٹ بعد. تو سنا اور دیکھا، کون سن رہا ہے اور کون دیکھ رہا ہے تو یہاں موجود ہی نہیں. کتنا دور ہے؟ 1400 کلومیٹر. ٹھیک ہے. اگر وہ بندہ یہاں آ کر سننا چاہے تو آج کے موجودہ دور میں جو تیزی سے وہ آ سکتا ہے یہاں تک، چونکہ میں نے سفر کیا تو بتا سکتا ہوں، پھر بھی کتنا بھی جلدی آئے گا، میں 6 گھنٹہ. پر کوئی فرق نہیں ہے، وہ مفتی صاحب ہی کو دیکھ رہا ہے، مفتی صاحب ہی کو سن رہا ہے، اپنے گھر کے صوفے پر بیٹھے. یہ 6 گھنٹہ کہاں ہے؟ فوراً. تو آئنسٹین نے یہی تو کہا تھا کہ کسی بھی باڈی کو، ٹھیک ہے، لائٹ کی اسپیڈ سے زیادہ اسپیڈ دے دی جائے، رفتار اس کی بڑھا دی جائے تو وقت رک جائے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں گے آواز کی اسپیڈ اور اس لائٹ کی اسپیڈ میں فرق آپ کو نظر آتا ہے. گھروں میں آپ غور و فکر کرو گے دکھے گا. جب آپ سوئچ کا بٹن دباتے ہو، بلب پہلے جلتا ہے، پچ کی آواز بعد میں، کیونکہ وہ آواز ہے، آواز کی اسپیڈ لائٹ کی اسپیڈ سے کم ہے، اس لیے بلب جلدی جلتا ہے، دکھتا ہے، اور پچ کی آواز بعد میں. ٹھیک ہے. اب بامبے تک مفتی صاحب کو سنبل سے، وہ مفتی صاحب ہے، شکل صورت آواز سب کچھ انہی کی ہے، پر ایک شخص بامبے میں بیٹھا ہوا اپنے ڈرائنگ روم میں صوفے میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے. تو اس تک مفتی صاحب کیسے پہنچے؟ کون لے گیا آپ کی شکل صورت کو، آپ کی آواز کو؟ کون لے گیا؟ ہوا. یہی تو میڈیم ہے نا، یہ کوئی تار تو لگا نہیں ہے. بیچ میں 1400 کلومیٹر کا گئے اور کوئی کنیکٹیویٹی ڈائریکٹ ہے ہی نہیں. اگر کوئی کنیکٹیویٹی ہے تو وہ کیا ہے؟ ہوا. یہاں سے وہاں. تو کیا سمجھ میں آیا؟ ہوا کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے. انسان کی شکل و صورت کو محفوظ کر لینا صرف یہی صلاحیت نہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دینا. یہ صلاحیت
ہوا میں موجود آواز کو صرف محفوظ ہی کرنا نہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دینا، یہ ہوا کے اندر صلاحیت موجود، یہ آئنسٹین نے نہیں پیدا کیا، یہ صلاحیت ہوا کو کیا آئنسٹین نے دیا ہے؟ جب ہوا رب نے بنائی، جب رب نے ہوا کو بنایا تبھی یہ صلاحیت اس میں بن گئی، صلاحیت رکھ دی تھی۔ تو اب ذرا سوچو، حضرت آدم سے لے کر ان کے امتی سے شروع کرو، بات حضرت آدم کی نہیں، کیونکہ حضرت آدم کو تو رب نے تمام اسماء کا علم دے دیا۔ میں امتی کی بات کروں، حضرت آدم کے امتی سے لے کر نبی کے امتی تک، یعنی آئنسٹین سے پہلے تک کوئی امتی یہ نہ جان سکا، یہ نہیں جان سکا۔ اب جو بھی عرصہ ہو حضرت آدم سے اور ہمارے درمیان جتنا بھی عرصہ ہو، 20,000 سال، 25,000 سال، جتنے ہزار سال ہیں، اب ذرا سوچو 25,000، اگر 25,000 کا بیگ ہے تو صرف اتنا سمجھنے میں کہ اللہ رب العزت نے ہوا کو یہ صلاحیت دی ہے، صرف ٹھنڈک کا احساس نہیں کراتی، پیار سے وہ سہلانا ہی نہیں جانتی، ہماری شکل و صورت اور ہماری آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کی بھی صلاحیت ہے۔ یہ جاننے میں کتنے سال لگ گئے؟ اگر گئے کتنا ہے جو بھی ہو، بحث اس پر تو غور و فکر کیا جانے گا۔ تو کوئی بھی سائنٹسٹ وہ پیدا نہیں کرتا، جانتا ہے، تبھی تو رب کہہ رہا ہے اپنے کلام کے ذریعے ہم سے بار بار کہتا ہے کیوں نہیں غور کرتے۔ اب آپ دیکھیے اسی جگہ میں نے وہ جس واقعے کو کہ یہ تمہید ہے اس کو سمجھنے کے نبی ویڈا تلاوت کر رہا تھا، ایک نہیں نہ جانے کتنی بار پڑھا، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ نہ جانے کتنی بار پڑھا، نہیں کلک کیا، پڑھتا گیا، اس دن پڑھ رہا تھا رک گیا، صد الافاضل کی تفسیر پڑھی، ایک جواب ان سے مل گیا، ایک جواب وہ مدد ہوئی، اس لیے کہا گیا ہے علماء کی صحبت اختیار کرو، اس لیے کہا گیا ہے کہ علماء کی صحبت اختیار کرو، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جب دو ٹانگ پر تمہارے سامنے آئے تبھی صحبت ملے گی، ایسا نہیں ہے، ہمیں ان کی صحبت کے لیے ان کی جو تخلیق ہے، جو انہوں نے لکھا ہے، جو تصانیف چھوڑی ہے، اسی کو ہی محبت سے پڑھو، سمجھ لو تم نے ان کی صحبت اختیار کی۔ اسی لیے کہا گیا ہے اپنے بزرگوں کی تصنیفات کو وقت گزارنے کے لیے مت پڑھنا، بڑے ادب سے پڑھو، کیوں؟ کیونکہ یہ مان کے چلو کہ ہم ان کی صحبت میں بیٹھے ہیں، ادب لازم ہے، کیونکہ ہم اہل سنت ہے، ٹھیک ہے، سنی صوفی مسلم ہے، تو ہمارے یہاں ادب بہت پریارٹی پر ہے، آپ سمجھ گئے نا، اس کو پریارٹی حاصل ہے، نمبر 1۔ تو اس میں واقعہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام گزر رہے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ قوم پر پوری ان کی قوم پر جو ہے عذاب نازل ہوا، سب طرف پنجر پڑے ہوئے ہیں، لوگ مر چکے، ایک خیال پیدا ہوا کہ اللہ رب العزت انہیں کیسے اٹھائے گا، خیال آیا، رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں سنا دیا، تو آپ کی ذات، آپ کے ساتھ ایک کچا روٹی اور شربت، ذات ایک کچا، 2 روٹی، 3 اور شربت 4 چیزیں رب نے سلا دیا، پھر اٹھایا اور پوچھا عزیر کتنے دن؟ حضرت عزیر علیہ السلام فرماتے ہیں ایک یا اس سے کم، کیوں؟ کیونکہ آپ کے سونے کا اور اٹھنے کا ٹائم کم و بیش ایک ہی جیسا،
تو اندازہ لگایا یہ لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے جو پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. صدر الافاضل نے فرمایا اسی سے ثابت کیا ہے کہ نبیوں کو علم غیب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آئیے بات وہی ہے. اگر ہم غور و فکر کریں یہ جواب ہمیں دینا تھا. اس صدی میں غیب نے دیا ہاکاگن نام کے ایک سائنٹسٹ. آج جا کے وہ یہ کہتا ہے آئنسٹین کی اس تھیوری کو رن آؤٹ کر دیتا ہے. دیکھیے کتنی وسعت ہے. وہاں گالی گلوچ نہیں ہو رہی, وہاں پارٹی بندی نہیں. پوری ایک تھیوری کو سمجھ رہے نا. 1900 میں ایک تھیوری دینے والا جسے گولڈ میڈل ملا, اور یہ ابھی گیا ہے دنیا سے, میرا خیال ہے 2-3 سال ہوا ہے. وہ بالکل ہاتھ پیر سب اس کے بیکار تھے, خالی ہاتھ کی 2 انگلیاں کام کرتی تھی اور دماغ اور آنکھیں بس. بظاہر وہ 80 سال 90 سال کے بعد وہ کہتا ہے یہ تھیوری کم ہے. کیا کمی ہے اس میں کہ وہ یہ کہتا ہے ایک باڈی کسی باڈی کو یعنی ایک اگر وقت کی لائٹ کی سپیڈ دے دی جائے تو وقت رک جاتا ہے. آپ اگر کہتا ہے ایسا نہیں ہے, ایک ہی وقت میں کئی باڈی ہو پر اس کا وقت الگ الگ گزرے گا, اس پر وقت الگ الگ گزرے گا. اب آئیے اللہ نے صلح دیا. ٹھیک ہے, اللہ نے صلح دیا. اب صدر الافاضل جو کہہ رہے ہیں, اب دیکھیے اسی کو کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اندھی عقیدتوں کے کارنامے ہیں چونکہ ان کے عالم نے کہہ دیا ہے. تو چونکہ صدر الافاضل اہل سنت والجماعت سے ہیں, وہ اپنا اکابر مانتے ہیں, اس لیے ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے. میں پروف کروں گا اور بے شک مجھے صدر الافاضل سے بے پناہ عقیدت ہے. کیوں؟ کیونکہ میری زندگی کا پہلا مدرسہ جامعہ نعیمیہ عقیدت ہے. مجھے صدر الافاضل سے بے پناہ محبت کرتا ہوں کیونکہ میرے جد کریم نے صدر الافاضل سے بے پناہ محبت, یعنی شبیہ مرثی اعظم سید شاہ علی حسین اعلیٰ حضرت شفیع, جن پر ابھی بھی جہاں اعلیٰ حضرت آئی ہے کتاب, اور بچاؤں گا کہ علماء اس کا مطالعہ کریں کہ جب بارگاہ اشرفی میں صدر الافاضل حاضر ہوتے تھے تو کبھی بھی نہ مولانا نعیم الدین کہا, خالی جب بھی پکارتے سرکار اعلیٰ حضرت شفیع دیا تو یہ کہتے فرزند نعیم الدین, اور مست ہو جاتے, مست ہو جاتے. اور حضرت صدر الافاضل کا عالم یہ کہ جب کچوچا شریف جاتے اس زمانے میں راستے پرانا دور ہے, کچے راستے تھے, تو خادم نے کہا جب پریشان ہو گیا, اوپر نیچے تانگا ہو رہا ہوگا, پریشان ہو گیا, کہا حضور بڑا خراب راستہ. خاموش خاموش بدتمیز, جو راستہ پیر کے گھر کی جانب جائے وہ خراب کہتے ہیں, یہ گھر کے کام ہے یعنی کچا. جو ادب کی منزلیں طے کرتا ہے اور اس کی زبان سے نکلا ہوا قول بھی ویسا ہی مضبوط ہوتا ہے. آج سمجھ میں آئے یا کچھ دن کے بعد سمجھ میں آئے, سمجھ میں ضرور آئے. تو برادران علیہ السلام اللہ نے اٹھا دیا, انہوں نے کہا ایک یا اس سے کم. ٹھیک ہے. اب دیکھیے جو میں نے کہا تھا 4 چیزیں آپ لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے, کہیں ایسا نہیں میں زیادہ اوپر نکل گیا, سمجھ میں آ رہی نا بات؟ غور سے سمجھنے کی کوشش کریں تو 4 چیزیں خود نبی کی ذات, خچر, روٹی اور شربت. جب آپ اٹھے تو آپ کی ذات روٹی اور شربت, ٹھیک ہے, اور خچر پنجر, اس کی ہڈیاں ایسے پڑی, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو بہت سے سوالات کا جواب اسے مل جاتا ہے اور دنیا کو جواب دینے کے قابل بن جاتا ہے. اسی لیے آپ کو کہا گیا علم حاصل کرو, اپنے بچوں کو پڑھاؤ, چاہے آدھی روٹی کھاؤ پر بچوں کو پڑھاؤ. سمجھ گئے؟ اب دیکھیے روٹی باسی کب ہوتی ہے؟ روٹی باسی کب ہوتی ہے؟
اور کسی بھی شربت میں کھٹاس کب پیدا ہوتی ہے؟ ہر شربت میٹھے شربت میں کھٹاس پیدا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اگر سرکار کا بناتے ہو گھڑے میں رکھ دیتے ہو ہے نا، کچھ دن کے بعد جو ہے اس میں کھٹاس پیدا ہو جاتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ تو دیکھو بھائی، تمہاری والی مثال دے رہا ہوں۔ کھٹاس ہر میٹھی شے میں جو شربت کی شکل میں ہوگا اس میں کھٹاس پیدا ہوگی۔ کب؟ ایک وقت ہے، روٹی باسی جب اس پہ فنگس آنا شروع ہوگا، جسے ہم کہیں گے کہ اب یہ خراب ہو رہی ہے، خراب ہونے کی طرف چلی، کب فنگس کب آئے گا؟ 24 گھنٹے میں فرمنٹیشن کہتے ہیں، یعنی شربت میں کھٹاس پیدا ہونا، روٹی پہ فنگس آنا، یہ کب ہوتا ہے؟ 24 گھنٹے کے اندر یا 24 گھنٹے کے بعد، یعنی آس پاس، ٹھیک ہے؟ کسی شربت میں کھٹاس اور کسی روٹی میں فنگس لگے، یعنی خراب باسی ہو جائے۔ کتنا ٹائم؟ 24 گھنٹہ یا اس سے تھوڑا پہلے، سمجھ رہے ہو؟ ذہن میں رکھنا۔ تو پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے جو فرمایا ایک یا اس سے کم، تو ایک کیا ہے؟ 24 گھنٹے نا ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کا شربت وہ ویسا ہی تھا، کھٹا نہیں ہوا، شربت ویسا ہی تھا، کھٹا نہیں ہوا، اور روٹی اسے فنگس نہیں آیا۔ پھر یہ بتاؤ، وہ لوگ جو نبی کے علم غیب پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اگر پتا ہوتا تو پھر ایسا کیسے کہتے، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے 100 سال، اللہ کہہ رہا ہے 100 سال۔ تو دوست، تیری سمجھ میں فرق ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام ان کی روٹی پر، ان کے شربت پر رب نے 100 سال 24 گھنٹے کے اندر پورے کر دیے، اور کھچر پر 100 سال۔ کیا تو اس قدرت، اس کی قدرت پر انگلی اٹھائے گا؟ اور آج کے بعد اس کا ترک، اس کا ثبوت ایک غیر دے رہا ہے، جبکہ کلام پاک میں ہمارے پاس یہ سب کچھ موجود تھا، جواب ہمیں دینا تھا اور ہم نہ دے سکے۔ برادران ملت اسلامیہ، علم کی اہمیت کو سمجھو، تم جاہل نہیں ہو، بے شک تم ایک قدم آگے بڑھ چکے ہو، ٹھیک ہے؟ تمہیں ولایت عامہ حاصل ہے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ابھی نہیں کروں گا، ایک بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے سناؤ۔